بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سے پہلے ایک عورت جنت میں داخل ہوگی اور وہ لکڑہارے کی بیوی ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر پر گئیں اور دستک دی۔ اس عورت نے کہا کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے اندر داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے یہ کہہ کر آپ سے معذرت خواہی کی کہ میرے شوہر ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں نے ان سے آپ کو گھر لانے کی اجازت بھی نہیں لی، لہٰذا آپ واپس چلی گئیں اور کل تشریف لائیں تاکہ میں ان سے اس حوالے سے اجازت لے سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئیں۔ جب اس عورت کا شوہر رات کو گھر آیا تو اس نے حال چال دریافت کیا۔ اتنے میں اس خاتون نے کہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں آنا چاہے تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ اس نے جواب میں کہا وہ آ سکتی ہیں۔ اگلے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو اپنے ہمراہ لیے دوبارہ اس کے پاس آئیں اور حسب معمول ان سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اس خاتون نے دوبارہ یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں نے صرف آپ کے لیے میرے شوہر سے اجازت لی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس وقت آپ کا صاحبزادہ بھی ہے، لہٰذا میں اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لوٹ آئیں۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر واپس لوٹ آیا اور حال احوال دریافت کیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کوئی ہمارے ہاں آئے تو اس کے لیے اجازت ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ لوٹ آئیں اور اس لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کی۔ یہی وہ خاتون ہے کہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر نہ ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازہ میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اس طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے دلہن کے ڈولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا میری لخت جگر ہیں۔ ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سخاوت کے چرچے سرعام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور تیسرا سوال، انسان اور جنت کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے۔
یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے باپا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔